ایک بات آتی ہے کہ اگر یہ دین کی طرف آ جائیں گے تو ان کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، اور نارملی اوبیسلی دین میں ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے، اگر آپ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ایک آبزرویشن ہے اور لوگوں کی طرف سے ایک شکایت بھی سمجھ لیں کہ جب وہ دین کی طرف آتے ہیں تو یہ معاملہ تھوڑا الٹ ہو جاتا ہے کہ ان کے گھر والے، ان کے آس پاس والے ان کے لیے تکلیفیں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ واقعی یہ مشکلات ہیں یا آسانی ہیں، اور اس مشکلات میں سے کیسے صبر کیا جائے، اور کیسے جو ہے وہ انسان جو ہے اپنے آپ کو مطمئن کرے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے یا مشکل ہے۔ دیکھیں ربی بھائی، دین کی طرف آنے کا مطلب اگر یہ ہو کہ دنیا کی زندگی آسان ہو جائے گی میرے لیے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے مسلمان اور مومن بندوں کے لیے یہ دنیا جنت بنا دیتے۔ اس کائنات میں اگر کوئی ذات ایسی ہے جو ڈیزرو کرتی ہے واقعی کہ اس پر ایک بھی مشکل نہ آئے، تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کے لیے قربانیاں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ سے تعلق ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو کیسے مشکلات کے انبار آپ کے اوپر لگ گئے۔ یعنی کوئی سال ایسا نہیں تھا، کوئی میں سمجھتا ہوں دن ایسا نہیں تھا جس میں آپ کے لیے مشکلات، چیلنجز اور پرابلمز نہیں تھی۔ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا گھر کے اندر سوائے 3 چمڑے کی چادروں کے اور کچھ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ 3 لیدر شیٹس تھیں بس، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے تکیے پر، اور اس کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر نظر آ رہا تھا، یعنی تکیہ بھی کوئی کمفرٹیبل نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جب حالت دیکھی حضرت عمر بن خطاب نے، تو آپ اس کیفیت کو برداشت نہ کر سکے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ، اللہ سے کیوں نہیں آپ دعا کرتے فلیوسع علی امتک، کہ وہ آپ کی امت کے اوپر فراوانی کر دیں۔ فإن فارس والروم لا يعبدون اللہ، جو پرشین امپائر ہے، جو رومن امپائر ہے، وہ تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ولیکن قد وسع علیہم، لیکن ان کے اوپر تو مال و دولت کے جو ہے خزانے کھلے ہیں، تو آپ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اللہ کے رسول نے یہ بات سنی تو آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، یعنی اس چیز کی اہمیت دلانے کے لیے، اور آپ نے بڑے حیران ہو کے کہا او فی شک انت یا ابن خطاب، اے ابن خطاب، کیا آپ کو بھی شک ہے؟ یعنی میں آپ سے تو یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیات الدنیا، آپ نے فرمایا یہ وہ قوم ہے جس نے اگر دنیا کے اندر کوئی خیر کا کام کیا ہے تو اس کی جزا ان کو دنیا میں ہی مل گئی، ان کے لیے دنیا میں ان کی جزا جلدی کر دی گئی۔ لیکن ہم مسلمان، یہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ، یہ مومن ہے، اس کی کوششوں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر چھوٹا ریوارڈ دے کے ختم نہیں کرتے۔ اور یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سچویشن یا کنڈیشن نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جسمانی طور پہ بھی تکلیف دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں تھے اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ کی عیادت کرنے کے لیے، تو میں نے آپ کی تکلیف کو دیکھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس کی، اور مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ انک لتوعک وعکا شدیدا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اتنا سخت بخار ہے، مطلب میں نے کبھی اتنا سخت بخار دیکھا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ، واقعی مجھے جتنا تم میں سے ایک شخص کو بخار اور تکلیف ہوتی ہے جسمانی طور پہ، مجھے ڈبل ہوتی ہے۔ اور آپ نے پوچھا عبداللہ تمہیں پتہ ہے کہ کیوں ایسا ہے؟
تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس لیے کیونکہ اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کا اجر اور ثواب بھی دوبالا کر دیں گے. تو آپ نے کہا ایسی بات ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جب ایک مومن پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند کر دیتے ہیں. تو اپنا بندہ جو اللہ کا ہے، بعض اوقات میں سمجھتا ہوں بعض اوقات اس کے لیے دین میں آنے کے بعد مشکلات زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی محبت کی نشانی اور دلیل ہے. کیوں؟ ایز لانگ ایز وہ دین پہ قائم رہے. ہاں اگر وہ دین سے دور ہو جاتا ہے تو پھر ممکن ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے سزا بھی ہو، لیکن اگر وہ دین پہ قائم ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی جستجو اور کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، یہ تو انبیاء کی سنت ہے، یہی تو انبیاء کا کام تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب آپ حق پہ چلیں گے، اس کی تلقین کریں گے تو اس کے ساتھ صبر تو کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے، اور کئی دفعہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اس پہ صبر کرے. جب وہ صبر کرے گا تو